السلام علیکم آنٹی، یہ میری امی جان ہے اور یہ میری بہن آریہ۔ زرگام نے نادیہ بیگم سے تعارف کرایا۔ زارا دروازے پر کھڑی زرگام کی ماں اور بہن کو ان کے گھر آنے کی وجہ سوچ رہی تھی۔ زرگام کی فیملی سے ایسے تعلق تو نہیں تھے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو ماموں کی وجہ سے لے آئیں۔ آنٹی، کیا ہم آپ کا گھر دیکھ سکتے ہیں؟ آریہ نے مسکرا کر سامنے بیٹھی عورت کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں بیٹا، جاؤ، زارا کو لے کر جاؤ، نادیہ بیگم نے حامی بھرتے ساتھ زارا سے کہا، جو چونک کر اپنے خیالوں سے نکل کر سر ہلا کر آریہ کو دیکھنے لگی، جس نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ زرگام کی طرف دیکھ کر اٹھتی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ ٹھہریے، ہم اندھیرا ہونے سے پہلے واپس چلے جائیں گے، اس لیے اگر بہتر سمجھے زارا کے ماموں کے سامنے ہی ہم اپنی بات کر لیں۔ نادیہ بیگم کے بولنے پر عالیہ بیگم نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جی ٹھیک ہے، پھر آ جائیں۔ نادیہ بیگم مسکراتی ہوئی زرگام اور اس کی ماں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا ہے گھر، ہمیں پسند آیا، میرے ابو نے اسے گھر کو بنانے میں بہت محنت کی ہے۔ زارا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ زارا اس کے قد کو حسرت سے دیکھتی، پھر خود ہی سر جھٹک دیتی۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ بہترین ہے، زبردست۔ تم جانتی ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آریہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے کہا۔ پتہ نہیں، زارا نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ ہاں چلو ہم بتا دیتے ہیں۔ آریہ کندھے اچکا کر اس کی کان کی طرف جھکی۔ زرگام بھائی جان کے لیے تمہارا ساتھ مانگنے کے لیے۔ زرگام سرگوشی میں بولتی وہ پیچھے ہٹ گئی، جبکہ زارا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے، جبکہ آریہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ آریہ کے بتانے کے بعد وہ کمرے سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر سکی۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب نادیہ بیگم دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ زارا، یہ کیا طریقہ تھا، ایک بار ملنے آتی۔ زرگام کی امی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ امی میں سو گئی تھی۔ زارا وارڈروب کے دونوں پٹ کھول کر بے مقصد کپڑے دیکھنے لگی۔ بہانے مت کرو زارا، وہ لوگ تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ نادیہ بیگم اس کی پشت پر نظریں جمائے بولی، جبکہ زارا نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ زارا نے اچانک پلٹ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ نادیہ بیگم سانس کھینچتی ہوئی چلتی ہوئی اس کے مقابل آئی۔ میں نے اور تمہارے ماموں نے انہیں ہاں کر دیا ہے، وہ لوگ شادی بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ نادیہ بیگم اسے بتا کر مسکرائی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ حیرت اتنی شدید تھی کہ اور کچھ بول نہ سکی۔ اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے تو وہ لوگ اچھے لگے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اتنی جلدی کیا ہے امی؟ آپ تم سے مشورہ نہیں مانگ رہی میں۔ زارا، اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ نادیہ بیگم کا انداز ایک دم بدلا۔ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو کمرے سے نکل گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں زرگام اور زارا کا نکاح طے پایا گیا تھا۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اس کی امی اور ماموں کو اتنی جلدی کیوں کر ہو گئی شادی۔ شاید وہ اس کی دوستوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے ڈر گئے تھے۔ کمرے میں تنہا بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب تیز ہوا کا جھونکا زوردار آواز میں کھڑکی کے دونوں پٹ وا کر چکا تھا۔ زارا نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر گپ اندھیرے میں قریب ہی درخت پر خوبصورت سی سیاہ تتلیاں جن پر سرخ رنگ کے دھبے تھے دور سے ہی چمک رہی تھی۔ کتنی خوبصورت ہیں؟ زارا مسکرا کر اٹھ کے کھڑکی کے قریب جا کر دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا جب ایک تتلی اڑ کر اس کی انگلی پر بیٹھی۔ زارا بے تحاشا خوش ہوتی اسے دیکھنے لگی جب انگلی سے خون کے قطرے قالین پر گرنے لگے۔ زارا بری طرح کانپ گئی، زور سے ہاتھ جھٹک کر کھڑکی کو بند کر کے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ آگے کیا ہی تھا جب ہاتھ پہ خون کو نہ پا کر حیرت سے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ زارا کہاں ہو؟ نادیہ بیگم کی آواز پر سر جھٹک کر وہ باتھ روم سے نکل کے کمرے میں آئی۔ تمہارے سسرال سے شادی کا جوڑا اور زیور آئے ہیں، دیکھو کتنا خوبصورت ہے سب۔ نادیہ بیگم نے ڈارک میرون رنگ کا شرارہ اس کے سامنے پھیلایا جسے اگر اندھیرے میں دیکھا جائے تو سیاہ لگے۔ میں یہ سب یہیں رکھ رہی ہوں، کل بیوٹیشین گھر پر ہی آئے گی، تمہاری ساس ہی بھیج رہی ہیں۔ میں نے انکار کیا تھا لیکن وہ بضد تھی، بینش بیگم سامان رکھتی اسے بتا رہی تھی، جو ہنوز اس طرح خاموش کھڑی تھی۔ کچھ دیر ہوا واقعہ وہ بھول چکی تھی۔ اتنی جلدی رخصتی کیوں امی؟ آپ کیوں اتنی جلدی کر رہی ہیں؟ زرگام کی ماں چاہتی ہیں اور پھر نکاح ہو رہا ہے تو اچھا ہے رخصتی بھی ہو جائے، اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے کون سا دوسرے فنکشن کرنے تھے۔ نادیہ بیگم اسے جواب دے کر کمرے سے چلی گئی۔ اگلے دن صبح سے ہی بیوٹیشین آ گئی تھی۔ زارا دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، پراسرار سی بیوٹیشین جسے خاموشی سے آ کر تیار کر رہی تھی اس طرح واپس چلی گئی۔ زرگام سیاہ شلوار قمیض پر سیاہی واسکٹ پہنے
خوب جچ رہا تھا۔ آریہ نے بھی سیاہ گھیردار فراک پہنا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں زرگام اور زارا کا نکاح شروع ہو گیا۔ زرگام کے ساتھ کچھ ہی لوگ آئے تھے، خوبصورت دراز قدم پر اصرار سے لوگ۔ زارا نظریں جھکا کر بیٹھی بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ نادیہ بیگم اور کریم ماموں بھی وہیں تھے۔ نکاح کے ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ زارا نادیہ بیگم کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں جانے لگی، جبکہ زرگام چمکتی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ مسز زرگام۔ زرگام مسکرا کر سرگوشی کرتا اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، عالیہ بیگم اسے کہتی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب آریہ دونوں کے قریب آئی، والدہ اسے ملنے دیں آخری بار۔ امی اپنا خیال رکھیے گا، میں جلد ہی آؤں گی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے زارا نے ملتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ پیچھے کھڑی پراسرار سی عورت نے سن کر عالیہ بیگم کی طرف دیکھا، جنہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ نادیہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زارا ماموں سے ملتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زرگام خاموشی سے بیٹھا تھا۔ گاڑی میں اے سی کولنگ اتنی تھی جس سے شیشے دھندلا چکے تھے۔ ڈرائیور گاڑی اسٹارٹ کرتے ہی زن سے آگے بڑھ گیا۔ ہم بھی چلتے ہیں۔ آریہ دوسری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے قریب آ کر نادیہ بیگم کو مسکرا کر ملتی پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلے اندر۔ بارات 3 گاڑیوں پر مشتمل تھی۔ ان کی نظروں نے اوجھل ہوتے ہی کریم ماموں نے کہا، جو چونک کر سر ہلاتی اندر بڑھ گئی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ ایسے میں زارا زرگام کی خاموشی سے بے چین ہو رہی تھی۔ یہ کب سے اس طرح خاموش تھا؟ اس سے قبل وہ کچھ بولتی۔ گاڑی ایک دم رکی۔ زارا نے چونک کر دیکھا، باہر دیکھا۔ بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ گھر سے نکلی انہیں بامشکل 1 گھنٹہ ہوا ہوگا۔ گاڑی جتنی بھی رفتار میں چلتی، 1-2 گھنٹے تو انہیں پہنچنے میں ہی لگتے، لیکن 1 گھنٹے میں ہی وہ زرگام ولا کی کار میں پورچ میں کھڑے تھے۔ زرگام کی آواز پر اس نے چونک کر زرگام کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف کا دروازہ کھولے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ ہلکے سے سر جھٹک کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ زرگام نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر اسے گاڑی سے اتارا۔ دونوں کا پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ زارا اندر کا منظر دیکھ کر نامحسوس طریقے سے اس کی طرف کھسک گئی، جبکہ زرگام آہستگی سے مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی ہوگی۔ والدہ، یہ سب کل بھی ہو سکتا تھا۔ زارا تھک گئی ہے۔ زرگام برسوں سے یہی سب ہو رہا ہے۔ دلہا دلہن سے اسی دن سب ملنے آتے ہیں۔ کل کا تو آریہ اپنی بھابھی کو آرام دہ لباس دو، بدل کر دوبارہ یہیں لے آنا۔ جاؤ زارا، عالیہ بیگم حکم دیتی مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ زرگام میں آپ کی تھکن کا ہمارے پاس علاج ہے، یہ پیجیے، آپ خود کو تازہ دم محسوس کریں گے۔ زرگام کے کچھ بولنے سے قبل ہی آریہ نے نازک سے شیشے کے گلاس میں سیاہ مشروب اس کے آگے کیا۔ زارا نے ایک نظر زرگام کو دیکھا، جس نے آنکھ کے اشارے سے اسے لینے کو کہا۔ شکریہ۔ زارا نے ہلکے سے کہتے گلاس تھام کر لبوں سے لگا کر ایک گھونٹ لیا۔ عجیب سا ہے، کون سی ڈرنک ہے؟ زارا نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ آریہ سے پوچھا۔ پیپسی ہی ہے بھابھی، لگتا ہے آپ زیادہ تھک گئی ہیں، چلیں ورنہ دیر ہونے والی پر وہ والدہ خفا ہو جائیں گی۔ آریہ نے مسکراتے ہوئے بول کر زارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دھیان رکھنا آریہ، زرگام اپنی باری آواز میں بولتا دوسری طرف چل دیا۔ بڑے سے شیشے کے سامنے کھڑی وہ گہرا سرخ لمبا گھیردار فراک پہنے اونچا جوڑا بنائے خود کو گور رہی تھی۔ تھکن سے اس کا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ مہمانوں سے ملتی وہ حیرت سے بار بار زرگام کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر تھکن کہیں نہیں تھی۔ زرگام تازدم سب سے مل رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ زرگام کے ساتھ کمرے میں آئی تھی، جو اسے کپڑے چینج کرنے کا بولتا واپس چلا گیا تھا۔ امی تو اب تک سو چکی ہوں گی۔ کتنا عجیب ہے سب کچھ۔ اور میں، زرگام کی سرگوشی نما آواز اس کے کان کے قریب سنائی دی۔ زارا تیزی سے پلٹی۔ ڈرا دیا آپ نے؟ تھک بھی گئی ہوں بہت، سوری، سو جاؤ، پھر میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ زرگام نے اس کی بات مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ زارا شرما کر نچلا لب کاٹنے لگی۔ یہیں کھڑے کھڑے سونے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں آتی ہوں۔ زارا گڑبڑا کر زرگام کے ساتھ سے گزرتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی زرگام سپاٹ چہرے کے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کی یادیں مٹا دو، ورنہ وہ انسانی دنیا کو کبھی نہیں چھوڑ پائے گی۔ والدہ، آپ فکر مت کریں، یہ کام روشنی ہونے سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ رہا اس کی ماں اور ماموں، ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بھول چکے ہوں گے۔ اور تم آریہ،
कैफ से जाकर कहो, इस बीमार जिन्नी को दूसरे मुल्क से यहाँ आने को कहो। लेकिन जरगाम भाई जान, वो वहाँ अपने इलाज के लिए गई है, अगर यहाँ आ गई तो ख़त्म हो जाएगी। आर्या ने परेशानी से अपने भाई को देखा, जबकि आलिया बेगम मुस्कुराई थी। इस माई ने अब जिंदा रहकर करना भी क्या है, अच्छा है जाते वक्त आखिरी बार मेरे काम आ जाए। जरगाम संजीदा लहजे में कहता अपनी जगह से उठकर गुड नाइट बोलकर कमरे की तरफ निकल गया। ज़ारा बेड के पोस्ट से टेक लगाए जरगाम का इंतज़ार करते करते सो गई। जरगाम अंदर दाखिल होता उसे देखकर मुस्कुराया। रोशनी में नहाया कमरा जरगाम के कदम कदम उसकी तरफ बढ़ते अंधेरे में डूबता चला गया। आहिस्तगी से उसके सामने बैठा वो मध्यम लैंप की रोशनी में उसे देखता हाथ बढ़ाकर शहादत की उंगली उसके गाल पे फेरने लगा। ज़ारा ने धीरे से आंखें खोलकर नज़रें उठाई। सो जाओ, जरगाम ने कहते साथ ही अपना हाथ उसके सामने लाकर नीचे की तरफ ले जाकर हटाया, जबकि ज़ारा दोबारा गहरी नींद में डूबती चली गई। जरगाम उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ट्राउज़र और टी शर्ट पहने एक नज़र उसे देखकर खिड़की के पास रखी रेकिंग चेयर पर बैठकर हल्के हल्के आगे पीछे होकर झूलता उसे देखने लगा। आहिस्तगी से आंखों को बंद करता सर पीछे गिराकर मुस्कुराने लगा। लर्जार देने वाली चीख पर ज़ारा हड़बड़ा कर उठी। इर्द गिर्द गर्दन घुमाकर देखा, कमरे में वो अकेली थी। इससे कबल वो कुछ सोचती, एक बार फिर वो आवाज़ आई, लेकिन उसके साथ ही हर तरफ सन्नाटा फैल गया। यूँ लगा जैसे इस आवाज़ का दम निकाल दिया हो। जरगाम अभी तक नहीं आई। ज़ारा खुद कलामी के अंदाज कहती बिस्तर से उतरी ही थी जब दरवाजे के बीचों बीच जरगाम को देखकर इसकी तरफ बढ़ी। आप अब आ रही हैं? रात को कहाँ थे? मैं रात को जब आया तुम तब तक सो चुकी थी। खैर मुझे ज़रूरी काम से जाना है, शाम को मिलते हैं। और हाँ, ये तुम्हारा घर है, बी जान के साथ पूरा विला घूमो, लेकिन याद रहे अकेली कहीं मत जाना, कहीं गुम ही ना हो जाओ। जरगाम उसे हिदायत देकर पलट गया। उसे ज़ारा के साथ हमेशा साथ रहना था, चाहे जैसे भी। निकाह में आने के बाद वो मुतमईन था, ज़ारा उसकी थी। यही सोचकर उसके लिए इत्मीनान के बाइस थी। क्या करेगा जरगाम एक इंसान को साथ रखने के लिए। आपका नाश्ता शुक्रिया, लेकिन मैं नीचे आ रही थी। ज़ारा ने चुटिया बनाते हुए रोककर उन्हें देखा। इस वक्त विला में कोई नहीं होता सिवाय मेरे और खानसामा के। बीजान संजीदगी से बोलकर पलट गई। ज़ारा को हैरत का झटका लगा। भला नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसे छोड़कर रोज़मर्रा के कामों में के लिए कैसे जा सकते हैं। ज़ारा सोते ही पलटने लगी जब दरवाजे से अंदर झांकते बच्चों को देखकर हैरत से उसे देखने लगी। डार्क नीली आंखों वाला गोल मटोल सुर्खो सफ़ेद बच्चा उसकी मुतवज्जा होते ही हंसते हुए भागा। अरे रुको, ज़ारा उसे आवाज़ देती उसके पीछे भागी जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। दूसरी मंजिल अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसे में वो 4 साला बच्चा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गया। ज़ारा एकदम रुकी, चौंक कर इर्द गिर्द देखती तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जब किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, ज़ारा डर के मारे चीख पड़ी। आप तो डर गई, हम तो सिर्फ आपके साथ खेलना चाहते थे। मासूम सी आवाज़ पर ज़ारा ने गर्दन घुमाकर देखा। वहीं छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़े खड़ा था। बेटा आप अकेली हो यहाँ? ज़ारा ने थूक निकलते हुए उसे देखा। ज़ारा मैडम, ये छोटा है, ये मेरे साथ होता है। इसकी छोटी बहन नीचे है। हाजिक बेटा, मैंने मना किया था ज़ारा मैडम को परेशान नहीं करना। इससे कबल हाजिक कुछ बोलता, बीजान के आवाज़ पर ज़ारा उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। हाजिक की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी। जाओ वरना आर्या मैडम को बुलवाऊं। बीजान ने उसे खबरदार किया, जो तेज़ी से भागकर दोबारा कमरे में चला गया। ज़ारा बीजान की तरफ रुक किए खड़ी थी, वरना हाजिक को बंद दरवाजे से अंदर गायब होते देखकर लाजमी बेहोश हो जाती। आप चलें वापस कमरे में। नहीं, मैं सारा विला देखना चाहती हूँ। ठीक है फिर आइए। बीजान सर हिलाती तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। ज़ारा जो अंदर ही अंदर अंधेरे से घबरा रही थी, भागते कदमों के आवाज़ पर बुरी तरह घबरा कर पलटी। हाजिक नीचे की तरफ भागते हुए जा रहा था। उसके साथ ही एक बच्चा और लंबे बालों वाली बच्ची हंसती हुई भाग रही थी। आप रुक क्यों गए? चले जी। बीजान के बोलने पर ज़ारा गहरी सांस लेकर जीना चढ़ने लगी। माई आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे हल बताओ। जरगाम जिन्नी के गर्दन दबोचे सुर्ख अंगार आंखों से गुर्राया था, जो सुबह से उसकी बात से इनकारी थी। मुझे नहीं पता है, इंसान और जिन कभी साथ नहीं रह सकते। अगर उसे ज़िंदा रखना चाहते हो तो उसे आज़ाद कर दो, वरना उसे खुद मार दो। मेरे पास और कोई हल नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। जरगाम ने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाया, जो चीखती अपनी सफाई पेश कर रही थी। जरगाम ने झटके से उसे छोड़ा। वो हकीकतन अब परेशान था। ज़ारा अगर मर गई तो वो भटक कर रह जाएगा। जरगाम भाईजान, हम जिन की बात से
متفق ہیں۔ والدہ نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ سب ناممکن ہے، آریہ اسے کہہ کر چلی گئی، جبکہ زرگام اس طرح کھڑا سوچ میں گم رہا۔ السلام علیکم، آپ آ گئے۔ بی جان کے ساتھ آج سارا ولا گما بہت خوبصورت ہے، لیکن پراسرار بھی۔ زارا اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولتی اس کے مقابل آئی۔ زرگام نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی۔ کچھ دن انتظار کرو، پھر ہم یہاں سے چلیں گے۔ زرگام اسے دیکھ کر سوچتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ رات کا وقت تھا جب نیند میں اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ کسمسا کر اٹھ کر زارا نے ارد گرد دیکھا۔ فل سائز کے بیڈ پر وہ اکیلی سو رہی تھی۔ زرگام کا خیال آتے ہی اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کھلی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں کھڑکی کھولے رہنے کی وجہ سے ساری کمرے کو سرد کیے ہوئے تھی۔ زارا اپنا دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپیٹ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی، جو ہنوز اس طرح کھڑا تھا۔ زرگام، زارا نے بولتے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرگام نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ زارا گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی، جس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ جانتی ہو زارا، تمہیں جب پہلی دفعہ دیکھا تو تم سے محبت کر بیٹھا۔ زرگام نے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نزدیک کرتے سرگوشی کی۔ زرگام کا نرم لہجہ سنتے ہی زارا پرسکون ہوتی شرمائی۔ اور تب ہی میں نے فیصلہ کیا تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور دیکھو آج تم ایک جنزادے کے جسرت میں ہو۔ زارا، جو مسکرا کر اس کی بات سن رہی تھی، جنزادے سنتے ہی کام کر رہ گئی۔ دھیرے سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جو اس کے تاثرات دیکھ کر خود پہ طنزیہ مسکرانے لگا۔ زارا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سانس کھینچ کر رہ گئی۔ زرگام، آپ بھی نہ ڈر گئی تھی میں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ کون سا مذاق زارا؟ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تم سے اس طرح کا مذاق کروں گا؟ تیز ہوا کے جھونکے سے کھڑکیوں کے پردے زور سے بند ہوتے دوبارہ کھول کر کمرے کے پردے زور سے پھڑپھڑائے۔ زارا کے دل کی دھڑکن ریل کی طرح چلنے لگی۔ سامنے کھڑا حسین مرد، جو اس کا شوہر تھا، عجیب انداز میں مسکرا کر اپنے ساتھ گھسیٹتا شیشے کے سامنے لے کر گیا۔ شیشے میں خود کو تنہا کھڑے پا کر زارا کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ زرگام سکون سے اس کا بازو تھامے کھڑا تھا، جو کر دوبارہ سے سرگوشی میں بولا، میں جنزادہ زرگام حیدر، جسے ایک معصوم پری سے، انسان سے محبت ہو گئی۔ زرگام کی سرگوشی سنتے ہی زارا ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ تمہارے ساتھ کے لیے کچھ بھی زارا، لیکن تمہیں مار کر کبھی نہیں، زرگام کہتا اس کے بے ہوش وجود کو اوپر جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ہوش میں آتے ہی دھیرے سے آنکھیں کھولتی وہ چھت پر دیکھنے لگی۔ پاس ہی کھڑی نرس ڈرپ چیک کر رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر تیزی سے باہر کو بھاگی۔ نرس کے جاتے ہی زارا نے حیرت سے اسپتال کے کمرے کو دیکھا، جب اچانک ہی گزرا ہوا واقعہ ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ خوف سے وہ خود میں سمٹ گئی۔ کیسی ہو زارا؟ زرگام کی آواز پر ڈر کر زارا نے زرگام کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ آپ مذاق اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم مذاق سمجھ رہی ہو، تمہیں معلوم ہے دروازہ صحیح سے بند کر۔ تمہیں معلوم ہے تم 3 دن بعد ہوش میں آئی ہو، زرگام دھیمے لہجے میں کہتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب جھکا۔ زارا کی آنکھوں میں خوف کے مارے پانی جمع ہو گیا۔ یہ سب پر یقین کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ اس سب کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں زارا، اگر تم مجھے اس طرح قبول کر لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سب سے دور، صرف تم میری حقیقت تسلیم کر کے میرے ساتھ رہنا چاہو۔ زرگام آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں خوف فلکورے لے رہا تھا۔ یہی سب زرگام کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ ہونٹ بھینچ کر اسے بے ہاتھ میں تھامی چابیاں سائڈ پر رکھی۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا تمہارے اپنے گھر، زرگام بول کر جھک کر اس کی ٹھنڈی پیشانی چوم کر تیزی سے چلا گیا، جبکہ زارا جھرجھری بھر کر رہ گئی۔ زرگام، کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم؟ عالیہ بیگم نے زرگام کو آتے دیکھ کر سختی سے پوچھا۔ عالیہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں اسے یہاں سے دور لے کر جا رہا ہوں، وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتی، وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی، وہ مجھ سے الگ ہو کر بھی نہیں رہ سکتی، وہ پاگل ہو جائے گی، ہم لوگ اپنی دنیا میں ہی خوش ہیں۔ زرگام اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گیا۔ عالیہ شمس سے کہو جہاں بھی مصروف ہو سب چھوڑ کر زارا کے پاس جائے، اس لڑکی کا خوف ہی اس کی جان لے لے گا، ورنہ میرا دیوانہ بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن والدہ، آپ نے خود کہا تھا ہم اور انسان ساتھ نہیں رہ سکتے۔ عالیہ نے
उलझ कर उन्हें देखा। हाँ, लेकिन वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर निडर हो गई तो ज़रगाम उसे खुद में कैद कर रखेगा। अब जाओ, आलिया बेगम नफरत से कहती उसे जाने का हुक्म देकर उठ गई। मैडम बैठिए, ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। ज़ारा जो हाथ में दबाई चाबी पर नजरें मरकूज़ किए सोचों में गुम थी, मर्दाना आवाज़ पर पूरी तरह चौंक कर उसे देखने लगी। क्या उसे एक जिनजादे के घर जाना चाहिए या यहीं से भाग जाना चाहिए? अगर हाँ तो वो कहाँ जाए? खुद से सवाल जो अब करती वो सामने खड़ी लंबे चौड़े आदमी को देखने लगी। नहीं, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ऐसा करना होता तो कब का पहुंचा चुका होता। मैडम, हमें देर हो रही है। जी चलें। ज़ारा उसकी आवाज़ पर हर ख्याल झटक कर पिछली सीट पर जा बैठी। जो भी होगा देखा जाएगा। ज़ारा खुद कलामी करती सीट से सर टिकाकर आंखें मूंद गई। ये जाने के बगैर ज़रगाम करीब ही बैठा मोहब्बत से उसे देख रहा था। 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक छोटे सफ़ेद घर के सामने रुकी। ज़ारा गाड़ी से उतरकर घर को देखती इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने लगी, जहाँ आबादी ज़्यादा नहीं थी। इस तरह घर कुछ फासले पर बने थे। ज़ारा सांस खींचती अंदर की तरफ बढ़ गई। फिर चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गई। घर अंदर से कुशादा और साफ़ सुथरा था। ज़रूरत की हर चीज़ पहले से मौजूद थी। ज़ारा पूरे घर को देखकर पुरसुकून होती टीवी लाउंज में आकर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी, जब कदमों की आवाज़ पर बुरी तरह डर कर उठ खड़ी हुई। मुझे लगता है तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। ज़रगाम मायूस होता बोलते हुए उसके मुकाबिल आया। मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन आपको देखकर जाने क्यों मुझे अच्छा लगता है। ज़ारा ने सहमी हुए लहजे में मासूमियत से कहते एक कदम पीछे लिया। तुम्हें लगना भी चाहिए ज़ारा। तुम्हें मारना होता तो इसी दिन मार देता जब तुम अनजाने में मुझसे टकराई थी। ज़रगाम एक ही जश्न में चेहरे के करीब झुककर धीमे लहजे में बोलकर मुस्कुराया। वेल, तुम बहादुर हो और मैं चाहता हूँ तुम्हारी नज़रों का जो ये खौफ मुझे देखकर आता है ख़त्म हो जाए, वरना तुम्हारा ये खौफ तुम्हारी जान ले लेगा। मैं ज़िंदगी से भरपूर ज़ारा के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। ज़रगाम मुस्कुराकर बोलता पलटकर किचन की तरफ बढ़ गया। ज़ारा जो सांस रोके उसे सुन रही थी, लंबी सांस लेती छोटे छोटे कदम उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई। तुम्हें खाना बनाना आता है? जी ज़रूर। ज़रगाम फ्रिज से मिठाई का डब्बा निकालकर सुकून से मिठाई खाते हुए पूछने लगा। ज़ारा उसे देखती हिचकिचा कर बोली, ज़बरदस्त, मुझे इंसानी खाने बहुत पसंद है और मिठाई ये तो हम लोगों की सबसे पसंदीदा है। ज़रगाम ने तीसरा पीस उठाकर मज़े से खाते हुए उसे बताया, जो कब से उसे खाते हुए देख रही थी। मिठाई का एक पीस से ज़्यादा इसने कभी नहीं खाया और वो जिनज़ादा लगातार 3 पीस खा चुका था। नहीं, आप खुद ही खाएं, जिन कहीं के। ज़ारा ने आखिरी बात खुद कलामी के अंदाज में कही, लेकिन ज़रगाम सुन चुका था। धीरे से मुस्कुराकर उसे देखने लगा, जो किचन को देख रही थी। क्या बनाऊं? ये तुम सोचो जब तक मैं आता हूँ। ज़रगाम उसे बोलता किचन से निकल गया। वो उसके सामने कभी गायब नहीं होता था। ज़ारा उसकी पुश्त को घूर कर देखती फ्रिज की तरफ बढ़ गई। खाने के बाद टीवी लाउंज में सोफे से टेक लगाए कालीन पर बैठी वो ज़रगाम को खिड़कियों से देख रही थी, जो साथ बैठा टीवी देख रहा था, या शायद उसका साथ देने के लिए नीचे इसके बराबर में बैठा था। आप सच में जिन हैं? ज़ारा ने लबों पर ज़बान फेरकर दूसरी बार अपना सवाल दोहराया। सबूत दूँ? ज़रगाम मुस्कुराहट दबाता संजीदगी से बोला। ज़ारा तेज़ी से इससे दूर होने लगी, जिसने झटके से उसे अपने नज़दीक खींचा। डरपोक लड़की! क्या मैं डरपोक जिनके साथ अकेले घर में रात के वक्त साथ बैठी हूँ, और मैं डरपोक? ज़ारा को डरपोक कहे जाने पर सदमा ही हुआ था। ज़रगाम बेसाख्ता कहकर छूट गया। तो बहुत बहादुर हो, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लो, मैं जो भी हूँ ये मत भूलना कि तुम मेरे निकाह में हो। मुझसे अलग होना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ज़रगाम के चेहरे के नज़दीक झुककर सरसराती लहजे में बोलता उसकी जान निकाल गया। ज़ारा उसके सार में कांपने लगी, जो इसकी बात से डर गई थी। रिलैक्स ज़ारा। ज़रगाम उसका गाल सहलाता उसे खुद से लगाता पुरसुकून करने लगा, जो कुछ ही देर में सीने से लगी आंखें मूंद गई थी। ज़ारा के सोते ही ज़रगाम घर को लॉक करके चला गया था। लाउंज में जलती वाहद मध्यम रोशनी एकदम बंद हुई, जिसकी वजह से पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ज़ारा हनूज़ गहरी नींद में सो रही थी जब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ से इसकी नींद टूट गई। आहिस्तगी से आंखें खोलती वो इर्द गिर्द देखने लगी। एक बार फिर खौफ ने इसे अपने लपेट में ले लिया। तेज़ी से बेड से उतरती भागकर कमरे से निकलने लगी।
लेकिन कमरे का दरवाज़ा लॉक था। घबराहट और खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। जाने ज़रगाम को देखते ही इसके साथ रहने की ख्वाहिश ज़ोर क्यों पकड़ती थी, लेकिन इस वक्त खौफ से उसकी जान निकाल रहा था। बुरी तरह कांपते वो लॉक को घुमा रही थी। ज़रगाम, ज़रगाम कौन है यहाँ? ज़रगाम बचाओ, खोलो। ज़ारा रोते हुए चीखने लगी। ज़ारा मोटी भारी आवाज़ के साथ कदमों की आवाज़ कमरे में सुनते ही उसके औसान खता हो गए। धड़ाम से कलीन पर गिरते ही लाउंज की लाइट खोलते साथ टिक की आवाज़ के साथ कमरे का लॉक भी खुल गया, जबकि ज़ारा बेहोश दरवाजे के सामने गिरी पड़ी थी। ज़ारा जैसे ही होश में आई, खौफ से पागलों की तरह चीखने लगी। पास ही खड़ी नर्स ने जल्दी से साथ खड़े साथी को डॉक्टर को बुलाने भेजा, जबकि वो इससे ज़बरदस्ती काबू करने की कोशिश करने लगी। नहीं ज़रगाम, कहाँ हो तुम? ज़रगाम प्लीज़ मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। छोड़ो मुझे। नर्स इंजेक्शन। डॉक्टर की तेज़ी से एक हाथ नर्स की तरफ बढ़ाया। छोड़ दो मुझे, मेरा शोहर तुम सबको छोड़ेगा नहीं। ज़रगाम मुझे इंजेक्शन लगते ही बाकी की बात इसके मुंह में रह गई। ज़ारा के होशोवास खोते ही डॉक्टर और नर्स पीछे हटे। कौन लाया था उसे? बुलाओ उसे। डॉक्टर नर्स को कहते कमरे से निकल गई। नर्स विजिटिंग एरिया की तरफ आई, जहाँ एक मर्द खिड़की की तरफ रुक करके खड़ा था। एक्सक्यूज़ मी सर, आपको डॉक्टर ने बुलाया है। नर्स की आवाज़ पर पलटकर इसने नर्स की तरफ देखा। ओके। ज़रगाम पुरस्कार अंदाज में उसे देखता सर हिलाकर पीछे चल दिया। आप कौन हैं? पेशेंट के। डॉक्टर ने सामने बैठे लंबे चौड़े हैंडसम मर्द को देखा। हस्बैंड। ज़रगाम गहरी नज़रों से डॉक्टर को देख रहा था। वो जानता था उसके ज़ारा के साथ क्या हुआ है। और देखिए, वो शदीद खौफ का शिकार हैं, और ऐसा क्यों है ये आप ही बता सकते हैं। वो ठीक है। ज़रगाम ने डॉक्टर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। फ़िलहाल वो इसके बकवास सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। डॉक्टर उसकी बात पर एकदम चुप हो गया। जी अब वो ठीक है, लेकिन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। इससे कबल डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल करता ज़रगाम कुर्सी से खड़ा होता मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा चुका था। डॉक्टर ने खज्जल होते हुए उससे हाथ मिलाया। हम अपनी भाभी का ख्याल अच्छे से रखेंगे। आर्या की आवाज़ पर दोनों चौंके। ज़रगाम ने गुस्से से अपनी बहन को देखा, जो मुस्कुरा कर बोलते दरवाज़ा खोलकर निकल गई थी। ज़रगाम गुस्से से लंबे लंबे डग बढ़ता उसके पीछे गया, जो ज़ारा के कमरे की तरफ जा रही थी। ज़रगाम ने तेज़ी से इर्द गिर्द देखा, जो कॉरिडोर इस वक्त सुनसान था। इससे कबल आर्या दरवाज़ा खोलती ज़रगाम तेज़ी से उससे दबोचे गायब हो गया। ज़रगाम भाईजान छोड़े हमें। आर्या खुद को उसके कंधे से आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। कौन आया था मेरे घर? आर्या। ज़रगाम की आवाज़ पर आर्या काम कर रह गई। वो जानती थी ज़रगाम जितना अच्छा था, इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक। हम नहीं बता सकते, छोड़ें हमें। तुम जानती हो, मुझे सच बताओ, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। ज़रगाम की बदलती आवाज़ पर आर्या ने आंखें को सख्ती से बंद किया। ठीक है, हम बताते हैं, लेकिन हमारा यकीन करें, हम आपके लिए खुश थे और रहेंगे। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मेरी ज़ारा परेशान हो रही होगी। ज़रगाम ने उसके बाल खींचकर घुराते हुए कहा। जब आर्या ने बोलना शुरू किया, ज़ारा नींद में बड़बड़ाती झटके से उठ बैठी। कमरे में ट्यूबलाइट जल रही थी। खुद पे आड़ी चादर को खींचकर सख्ती से समेट कर बैठती आंखों को पूरी खोली चारों की तरफ देखने लगी। जब पर्दे की दूसरी तरफ से बातों की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी, ज़ारा को थोड़ी ढाढ़स मिली कि वो कमरे में तन्हा नहीं है। दूसरी तरफ बेड पर शायद कोई मरीज़ है। ज़ारा ने अभी पैर सीधे करने के लिए हाथ हटाए थे जब सफ़ेद लिबास में नर्स को देखा, जो हाथ में पकड़े इंजेक्शन को भर रही थी। ज़ारा का हलक खुश्क हो गया। औरतों की आवाज़ हनूज आ रही थी। ज़ारा हिम्मत करती बेड से उतरकर हलक के बल चीखती पूरे पर्दे को हटाती आगे बढ़ी, लेकिन सामने का मंजर देखते ही ज़ारा के पैरों से ज़मीन निकल गई। दूसरी तरफ बिस्तर खाली था। ज़ारा पागलों की तरह चीखती बाहर भागी। पूरा अस्पताल सुनसान था। उसकी टांगों से जान निकलने लगी। ज़ारा सरसराती खौफनाक आवाज़ कानों में पड़ते ही वो गिरने लगी, जब किसी ने बिजली की रफ्तार में करीब आकर उसे थामा था। बीजान, इसका ख्याल रखिएगा, मैं जब तक नहीं आ जाता उसे अकेला मत छोड़िएगा। ज़रगाम, जो सच्चाई जानने के बाद अस्पताल आया था, ज़ारा को सबके सामने बिना दुपट्टे नंगे पैर पटकते चीखते हुए भागता देखकर सख्ती से हाथों को मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। सब उसे देखकर पागल तस्वर कर रहे थे, जबकि ज़रगाम ने काला साया जो ज़रगाम को देखते ही गायब हुआ था, सब समझ गया था। उसकी माँ ज़ारा को इससे दूर करने के लिए कैसा भयानक खेल खेल रही थी। ज़रगाम ने उसकी तरफ बढ़कर तेज़ी से उसे ज़मीन बोस होने से बचाया। ज़रगाम, ज़ारा ने बंद होती आंखों के साथ आते जाते लोग हैरत भरी नज़रों से ज़रगाम को देख रहे थे, जो बेहोश हुई ज़ारा को थामे खड़ा था।
کچھ ہی دیر بعد زارا کو اٹھائے وہ گاڑی کے پچھلی سیٹ پر لٹا رہا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ عالیہ بیگم نے بولتے ساتھ گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن شمس کی جگہ زرگام اور آریہ کو دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ جب زرگام کے حکم پر دو آدمیوں نے لاغر ہوتے شمس کو گھسیٹ کر اندر لا کر وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا، عالیہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر افسوس کرنے لگی۔ والدہ مجھ سے کہا ہوتا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بات مان جاتے؟ ناممکن، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر تمہیں انسان ہی ملی تھی۔ اس بیچارے نے کیا بگاڑا ہے جو آپ اس طرح کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ بھول گئے ہیں وہ ایک انسان ہے؟ زرگام حیرت و بے یقینی سے عالیہ بیگم سے پوچھنے لگا۔ شمس ہنوز زخمی حالت میں بیٹھا تھا۔ زرگام کی نظر میں شمس سے زیادہ اس کی ماں کی غلطی تھی جس کی سزا وہ انہیں چھوڑ کر دینے کا سوچ چکا تھا۔ وہ انسان جو میرے بیٹے کو اس کے لوگوں سے دور کر رہی ہے۔ تم کیوں بھول رہے ہو؟ تم ایک جن ہو اور ایک قبیلے کا سردار۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم یہ سب چھوڑ دو۔ میں جا رہا ہوں، آخری بار میری بات کو اچھے سے سن لو اور سمجھ لیں، صدیوں سے جو چلتا آ رہا ہے وہ نہیں بدلے گا، لیکن آپ اپنے بیٹے کو بھول جائیں۔ زرگام سختی سے بولتا جانے لگا، پھر شمس کے قریب رک کر جھکا۔ یہاں صرف میری بات کی اہمیت ہونی چاہیے۔ شمس، صرف تمہاری بچیوں کی وجہ سے اس بار معاف کر رہا ہوں۔ زرگام حیدر دوسری بار موقع نہیں دیتا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ جو شمس کی طرف جھکا کھڑا تھا، عالیہ بیگم کی آواز پر گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ والدہ میں ایسا کر چکا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ زرگام ولا اور یہاں رہنے والے میرے ہیں۔ سرد لہجے میں بولتا وہ کمرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رات کے پہر زرگام واپس آیا تھا۔ بی جان وہیں بیڈ کے ساتھ کرسی رکھے بیٹھی تھی، آہٹ پر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ باہر ڈرائیور کھڑا ہے، وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ زرگام بی جان کو بولتا زارا کی طرف بڑھا۔ جو حکم زرگام صاحب۔ بی جان سر ہلاتی گھر سے نکل گئی۔ زرگام اس کے قریب بیٹھا خاموشی سے زارا کو دیکھ رہا تھا جو ہنوز آنکھیں موندے پڑی تھی۔ زرگام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا زارا، تمہارے اور میرے بیچ تیسرا کوئی نہیں آئے گا۔ ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گال سہلا کر بولتا وہ ایک بار پھر پیشانی پر لب رکھ چکا تھا۔ زارا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اسی پر جھکا ہوا تھا، ایک نقش کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ بہت بہادر ہو گئی ہو، زرگام آہستگی سے بولتے مسکرایا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی، زارا نے بیٹھے گلے کے ساتھ کہتے اپنا ہاتھ اس کے گال پہ رکھا، جس نے اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں، زرگام نے بولتے ساتھ اسے گلے لگا لیا۔ زارا نے مسکرا کر آنکھوں کو دوبارہ موند لیا۔ 2 دن بعد کیا آپ ہمارے ساتھ کھیلنے گی؟ زارا حاذق کی آواز پر زارا جو کچن میں کھڑی سلاد بنا رہی تھی چونک کر پلٹی، جہاں حاذق کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ضرور چھوٹے جنزادے، زارا مسکرا کر سر کھلا کر چھری رکھ کر اس کے سامنے بیٹھی۔ خبردار حاذق، ہماری بھابھی کو تنگ مت کرو، صرف ملوانے کے لیے لائے ہیں تمہیں۔ عالیہ کی آواز پر دونوں اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیسی ہیں؟ زارا اسے دیکھ کر خوشگوار ہے سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ نہیں، میں بھی ساتھ آیا ہوں۔ شمس زرگام کے ساتھ ادھر ہی آتا مسکرا رہا تھا۔ عالیہ نے گھور کر شمس کو دیکھا۔ ہم خود بھی آ جاتے، آپ کی ضرورت تھی۔ جی بالکل، لیکن آپ میرے ہونے والی منگیتر ہیں، اس لیے میں ابھی سے اپنی ذمہ داری بخوشی نبھا رہا ہوں، شمس نے شرارت سے کہا۔ زرگام نے عالیہ اور شمس کے رشتے کا اعلان کل ہی کر دیا تھا۔ زرگام کو اسی رات پتہ چلا کہ عالیہ جسے پسند کرتی ہے وہ ان کا کزن شمس ہی ہے۔ زارا زرگام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حاذق نے ان کی نوک جھوک سے بیزار ہو کر زارا کا ہاتھ تھاما اور کچن سے نکل گیا۔ زرگام اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا ہم چھٹی والے دن آپ سے ملنے آ جایا کریں؟ حاذق اس کے ساتھ گارڈن میں جھولے پر بیٹھا اپنی نیلی بڑی بڑی آنکھوں میں امید لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور آیا جایا کرو، زارا نے مسکرا کر اسے جواب دیا جب زرگام کو ان کی طرف آتا دیکھ کر جھولے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چاچو، ہم نے پوچھ لیا ہے، زارا چاچی کو ہمارے آنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، حاذق نے خوشی سے اسے بتایا۔ لیکن میری بیوی کو بالکل تنگ مت کرنا، ہم وعدہ کرتے ہیں، حاذق نے جڑ سے مصونیت سے وعدہ کیا۔ زرگام اور زارا مسکرا دیے۔ دونوں ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ زارا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا جبکہ زرگام اس کے ساتھ فضول سی مووی دیکھنے پر مجبور تھا۔ تمہاری یہ فلم کب ختم ہوگی؟ فضول کہاں ہے، اتنی رومانٹک، مطلب اتنی اچھی ہے، میں نے عالیہ کے ساتھ اسے دن میں بھی دیکھا تھا۔ زارا جو رومانٹک بولنے والی تھی، زرگام کو خود پر مسکرا کر جھکتا دیکھ کر گڑبڑا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی بات بدل گئی۔ زرگام اس کی بات پر
پلٹنے پر ہاتھ ہٹا کر قہقہ لگا کر اسے پہ جھکا۔ ٹی وی خود بخود بند ہو گیا، ساتھ ہی لاؤنج میں اندھیرا ہوتا چلا گیا۔ جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا نہیں چھوڑوں گا۔ زرگام اسے اپنے انتظار میں تھامے کھڑا تھا، جو ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اچھا چھوڑیں تو دیتی ہوں جواب، زارا مسکراہٹ دباتی شرم سے سرخ پڑتے منمناتی۔ نہیں، میری طرف دیکھ کر کہو، زرگام ضدی لہجے میں بولا۔ اس کی پشت دیوار سے لگا کر چپکا تھا۔ زارا نے سانس کھینچتے آنکھوں کو بند کر کے کھولتے اس کی طرف دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے اس جن زادے سے بہت محبت کرتی ہوں، زارا نے شرما کر کانپتے لہجے میں اظہار کرتے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زارا کے اظہار کرنے پر زرگام کی آنکھیں چمکی، پراسرار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔